السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو قصہ اظہار یوٹیوب چینل۔ قصہ اظہار میں دوبارہ خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی میزبان اطروبہ سماغ۔ میں آج آپ کے لیے لائی ہوں مہتاب ظہور کا تحریر کردہ ناول مرجا کے یوں کھلنا تھا، ایپیسوڈ نمبر 1۔ ایپیسوڈ کو شروع کرنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور بیل آئیکن بٹن دبانا مت بھولنا تاکہ آپ کو ہماری مزیدار کہانیاں نان سٹاپ ملتی رہیں۔ چلے اب چلتے ہیں ناول کی طرف۔ جون کا وقت تھا اور سورج سوا نیز دھوپ میں چلتے ہوئے اسے گرمی کی شدت سے ایسا لگ رہا کہ اگر اتنی دھوپ میں 10 منٹ کے لیے انڈا پانی میں رکھ دیا جاتا تو ابل جاتا تھا، اور اگر مکئی کا دانہ زمین پر رکھ دیا جاتا تو وہ بن جانا تھا، اور اس کا خیال تھا کہ اس کی رگوں میں دوڑتا خون بھی اب دھوپ کی شدت سے ابلنے کے قریب تھا۔ اس نے چلتے چلتے سر پر لی ہوئی سفید چادر کو ٹھیک کیا تھا جو سر سے سرکنے کے قریب تھی، اور ہاتھ میں پکڑی ٹیشو سے ماتھے سے بہنے والی پسینہ کی بوندوں کو پونچھا تھا۔ آج کا دن ہی برا ہے، وہ خود کو کوستے ہوئے بولی تھی۔ آج یونیورسٹی میں اسے ایک اہم اسائنمنٹ جمع کروانی تھی اور ڈرائیور چھٹی لے کر اپنے گھر گیا ہوا تھا، اس لیے بادل خواستہ اسے یونیورسٹی جانا بھی پڑا تھا۔ لیکن صبح آفس جاتے ہوئے اس کے بابا نے اسے یونیورسٹی چھوڑ دیا، مگر اب وہ شاید کسی میٹنگ میں مصروف ہو چکے تھے جو نہ تو اسے لینے آئے تھے، نہ ہی کسی اور کو اسے لینے بھیجا تھا، اور نہ ہی اس کی کال پک کر رہے تھے، اور اب اسے اپنی گاڑی نہ لانے والے فیصلے پر شدید پچھتاوا ہو رہا تھا، اور بدقسمتی سے پیک اوور ہونے کی وجہ سے اسے کوئی کیب بھی نہیں مل رہی تھی۔ وہ پچھلے 15 منٹ سے اس امید پر چل رہی تھی کہ اسے رستے میں کوئی رکشہ مل جائے گا، مگر اب اسے اپنی وہ امید بھی ختم ہوتی نظر آ رہی تھی۔ لیکن اس سے پہلے کہ اس کی امید کے چراغ بجھتے اسے چند فرلانگ دور کھڑی ایک ٹیکسی نظر آئی تھی۔ اس کے خیال سے تو دور حاضر میں ٹیکسی ناپید ہو چکی تھی، مگر وہ شکر کا کلمہ پڑھتے ہوئے ٹیکسی کے قریب پہنچی تھی اور چند قدم دور کھڑے ڈرائیور کو مخاطب کیا تھا۔ چلو ڈرائیور جلدی کرو، پہلے گرمی نے مت مار دی ہے، وہ کندھے پر لٹکتے بیگ کو اتار کر ٹیکسی کا دروازہ کھولتے ہوئے بولی تھی۔ رب سے حلیے میں گاڑی کے پاس کھڑے شخص نے حیرت سے اس طرز تخاطب پر مڑ کر دیکھا تھا۔ وہ اس وقت 2 دن سے پہنے ہوئے سوٹ میں کھڑا تھا جو کہ ضرورت سے زیادہ سلور زدہ تھا، اور شیپ بھی ہلکی ہلکی بڑی ہوئی تھی، لیکن اسے پھر بھی یقین تھا کہ کم از کم وہ اس قدر کیا گزرا تو ہرگز نہیں لگ رہا تھا کہ کوئی لڑکی اسے ٹیکسی ڈرائیور ہی بنا ڈالے۔ اس نے سرتا پیر بغور سامنے کھڑی لڑکی کو دیکھا تھا۔ کچنار کے پھولوں جیسے رنگ کے کرتے شلوار میں سر پر نفاست سے سفید چادر لیے وہ انتہائی عجلت میں لگ رہی تھی۔ دیکھیں، وہ اس کی غلط فہمی دور کرنے کے لیے بولنے ہی لگا تھا کہ اس کی بات کاٹتے ہوئے اس کی طرف غور کیے بغیر بولی تھی۔ بھائی کرایہ تم ڈبل لے لینا، اس لیے برائے مہربانی کرایہ کے جھنجھٹ میں مت پڑو اور مجھے گھر چھوڑ دو، ورنہ اس گرمی میں میرے سیخ کباب بن جائیں گے، وہ ایک بار پھر سے ٹیشو پیپر سے پسینے کو پوچھتے ہوئے بولی تھی۔ اس کی بات سن کر سامنے کھڑے شخص کے ماتھے پر لاتعداد بل پڑے تھے، اور ماتھے پر بل ڈالے وہ بولنے ہی لگا تھا کہ اس سے پہلے ہی اس کی گاڑی کا بورڈ نیچے کر کے ڈرائیور بولا تھا، صاحب میں نے ریڈیٹر میں پانی ڈال دیا ہے، آپ ذرا دیکھ لیں۔ ڈرائیور اس سے مخاطب ہو کر بولا تھا، اور پھر ٹیکسی کے پاس کھڑی لڑکی پر نظر ڈالی تھی جو دروازہ کھولے کھڑی تھی اور اب تعجب سے ان دونوں کو دیکھ رہی تھی۔ وہ جو اسے کھڑی کھڑی سنانے ہی والا تھا اس پر چپتی نظر ڈال کر اپنی گاڑی میں جا کر بیٹھ گیا تھا۔ گاڑی سٹارٹ ہو گئی تھی، اس نے سر کے اشارے سے ٹیکسی ڈرائیور کو شکریہ ادا کیا اور زن سے گاڑی آگے بڑھا کر لے گیا تھا۔ وہ ہونک سی بنی سارا منظر دیکھ رہی تھی، اب اسے شرمندگی نے گھیر لیا تھا۔ جی بی بی کہاں جانا ہے آپ کو؟ ڈرائیور کے پوچھنے پر اس نے گھر کا ایڈریس بتا دیا تھا اور گاڑی میں بیٹھ گئی تھی۔ یہ جس کی آپ نے مدد کی یہ کون تھا؟ اس نے تھوک نگلتے ہوئے بظاہر سادہ لہجے میں پوچھا تھا۔ وہ جی انہیں آپ میرے صاحب ہی سمجھ لے، پہلے میں انہی کے گھر ڈرائیور رہا ہوں، وہ تو اب اپنی ٹیکسی خریدی ہے تو نوکری چھوڑ دی، اور اتفاقاً میری ٹیکسی کے پاس ہی ان کی گاڑی بند ہو گئی۔ ان کی گاڑی میں پانی بھی نہیں تھا تو میں نے اپنی گاڑی میں رکھا پانی نکال کر گاڑی کے ریڈیٹر میں ڈال دیا اور دیکھے گاڑی سٹارٹ بھی ہو گئی، ڈرائیور اسے فخری انداز میں بتاتے ہوئے بولا تھا۔ تو تمہارے ایکس صاحب کیا اتنی گرمی میں گاڑی سے باہر دھوپ سیک رہے تھے؟ وہ جھنجھلاتے ہوئے پوچھ رہی تھی، جبکہ اپنی غلطی ماننے کو وہ ہرگز تیار نہیں تھی۔ اس کا دل وزید تھا کہ اگر اس نے اس شخص کو ڈرائیور بولا تھا تو سراسر اسی کا قصور تھا، وہ پہلے ٹیکسی کے پاس کھڑا ہی کیوں تھا؟ او جی میں نے تو انہیں بولا تھا کہ گاڑی میں بیٹھے رہیں، لیکن انہوں نے خود بولا کہ وہ تھوڑی دیر باہر کھڑے ہونا چاہتے ہیں، ان کی ٹانگیں سیدھی ہو جائیں گی، مجھے لگتا ہے کسی لمبے سفر سے آ رہے تھے، ڈرائیور اپنا خیال ظاہر کرتے ہوئے بولا تھا۔ اس کی بات سن کر اس نے بے پرواہی سے کہا تھا اور منہ ہی منہ میں بڑبڑائی تھی۔ ٹانگوں کے سیدھے ہونے کا تو پتہ نہیں، لیکن اپنے لیے ڈرائیور کا لفظ سن کر اس کا دماغ ضرور الٹا ہو گیا ہوگا۔ تھوڑی دیر بعد جب وہ گھر پہنچی تو سبھی لوگ اپنے اپنے کمروں میں آرام فرما رہے تھے، اور گھر میں بلا فرد ہی کتنے تھے، دادی، دادا، امی، بابا اور وہ۔
شام کو جب بابا گھر آئے تو اس بات پر بڑے پشیمان تھے کہ وہ یونیورسٹی سے اسے پک نہیں کر سکے تھے، مگر اس نے اپنی باتوں سے ان کی پشیمانی دور کر دی تھی۔ تھوڑی دیر وہ سب کے ساتھ بیٹھی باتیں کرتی رہی تھی، اور پھر جب دادا دادی اٹھ کر اپنے کمرے میں جانے لگے تو وہ ایک دم بولی تھی، ہم لوگ گاؤں کب جائیں گے؟ وہ اشتیاق سے پوچھ رہی تھی۔ گاؤں کے نام پر سب کے چہروں پر مرجھایا سا تاثر ابھرا تھا، مگر پھر اس کے بابا چہرے کو حشاش بشاش بناتے ہوئے بولے تھے، تم یونیورسٹی سے فارغ ہو جاؤ، پھر چلیں گے۔ ان کی بات سن کر اس کا چہرہ چمک اٹھا تھا۔ وہ مزید کچھ بولتی کہ اسے امی کی آواز سنائی دی تھی، سنائی شان، دادی کو ان کے کمرے میں چھوڑ آؤ۔ دادی کو جوڑوں کا درد رہتا تھا، اس لیے انہیں اکثر اٹھنے اور چلنے میں دقت ہوتی تھی۔ وہ انہیں کمرے تک چھوڑنے کے لیے اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ وہ دادی کو ان کے کمرے میں چھوڑ کر خود ٹیرس پر چلی گئی تھی۔ اس وقت دن جیسی حوس نہیں تھی، بلکہ ہلکی ہلکی ہوا روح کو پرسکون کر رہی تھی۔ اس نے آنکھوں کو موند کر اس ہوا کو محسوس کرنا چاہا تھا۔ گاؤں والی ہوا اس سے کہیں زیادہ پرسکون کرتی ہے۔ وہ گاؤں کے سبزے اور وہاں کی ہوا کو یاد کرتے خود سے بولی تھی۔ اس نے ابھی تک آنکھیں بند کر رکھی تھی کہ اس کے کانوں میں باتوں اور کہکہوں کی آواز گونجی تھی۔ اس نے بند آنکھیں کھول کر ان آوازوں کے تعاقب میں نیچے کی جانب جھانکا تھا۔ 5-6 لڑکے لڑکیوں کا گروپ بے فکری سے کہکہے لگاتا ہوا گزر رہا تھا۔ ان کے پیچھے پیچھے ایک دیر عمر مرد اور 2 عورتیں بھی چل رہی تھی۔ وہ کسی خوش باش فیملی کا حصہ لگ رہے تھے جو شام کے وقت تازی ہوا کھانے نکلے تھے۔ زنائشہ ابراہیم حسرت سے انہیں دیکھا تھا۔ بچپن سے اسے کتنی چاہتی کہ اس کی بھی ایک بڑی سی فیملی ہو، اس کے کزنس ہو جن کے ساتھ وہ ایسے ہی گھومے پھرے اور ایسے ہی کسی شام کو بے فکری سے کہکہے لگاتے ہوئے ایسے ہی کسی سڑک پر سے گزرے۔ لیکن زندگی میں ہر وہ چیز نصیب میں کہاں ہوتی ہے جس کی چاہ ہوتی ہے۔ اس نے اداس مسکراہٹ کے ساتھ ان لوگوں کو اپنی نظروں سے دور ہوتے دیکھا تھا۔ اخیار جب گھر پہنچا تو دادی کے سوا کوئی گھر پر نہیں تھا اور دادی اپنے کمرے میں آرام کر رہی تھی۔ چند ماہ پہلے وہ امریکہ سے اپنے اسپیشلائزیشن مکمل کر کے لوٹا تھا اور آتے ہی اسے ہاسپٹل میں جاب مل گئی تھی۔ ساتھ ہی اس نے اپنے ہاسپٹل کی تعمیر شروع کروا رکھی تھی۔ ہاسپٹل سے 1 ہفتے کی چھٹی لے کر وہ دوستوں کے ساتھ سیر کے لیے نکل گیا تھا اور آج 1 ہفتے بعد دوستوں کے ساتھ شمالی علاقہ جات کی سیر کر کے لوٹا تھا۔ بائی روڈ وہ گئے تو بڑے شوق سے تھے، مگر اخیار نے آئندہ بائی روڈ جانے سے توبہ کر لی تھی اور گھر آنے سے کچھ دیر پہلے جو واقعہ ہوا تھا اس نے واقعہ اس کا دماغ الٹ دیا تھا۔ ایک کامیاب ڈاکٹر جو ان قریب اپنے ہسپتال کا افتتاح کرنے والا تھا اور اپنے سوشل سرکل میں جس کے حسن و مہارت کے چرچے تھے، ایک لڑکی اسے ٹیکسی ڈرائیور بنا گئی تھی۔ اسے رہ رہ کر یہی بات چبھ رہی تھی، مگر پھر وہ یہی سوچ کر اپنا دماغ ٹھنڈا کرنے کی کوشش کر رہا تھا کہ ٹیکسی ڈرائیور بھی آخر انسان ہی ہوتے ہیں۔ اگر اس نے ڈرائیور کہہ ہی دیا تو کون سا سچ میں وہ ڈرائیور بن جائے گا۔ وہ ابھی فریش ہو کر بیڈ پر لیٹا ہی تھا کہ اسے ہاسپٹل سے کال آ گئی تھی۔ اس نے کل سے ڈیوٹی جوائن کرنی تھی، مگر چونکہ اب وہ پہنچ چکا تھا تو ہاسپٹل کے بورڈ ممبر کی میٹنگ اٹینڈ کرنا لازمی تھی۔ گھر واپس آنے کے بعد سب سے ملنے اور گھر کے ہلے گلے میں اس کے دماغ سے یہ بات محو ہو گئی تھی، مگر وہ بھولا بالکل نہیں تھا۔ رات کے 12 بج رہے تو اس کے کولیگ نے ایک پیشنٹ کی فائل سینڈ کی تھی۔ فائل کو پڑھنا ضروری تھا، اس لیے وہ بے حد تھکے ہونے کے باوجود لیپ ٹاپ پر مریض کی فائل اسٹڈی کر رہا تھا کہ دروازہ ناک ہوا تھا۔ اس کے جواب دیتے ہی 2 چہرے کمرے میں نمودار ہوئے تھے۔ اخیار نے ان چہروں کو دیکھتے ہی لمبا سانس بھرا تھا۔ بھائی، میں نے آپ جتنا پیارا، نیک اور خیال رکھنے والا بھائی آج تک نہیں دیکھا، منت نے انتہائی عاجزانہ لہجے میں تعریف کی تھی۔ میں تمہارے لیے جو گفٹ لایا تھا وہ میں آلریڈی تمہیں دے چکا ہوں، اخیار نے کہا۔ بے شک میرا سگا بھائی نہیں ہے، لیکن آپ نے کبھی کمی محسوس نہیں ہونے دی۔ بھلا کون ہوگا جو آدھی رات کو بہنوں کی ایک فرمائش پوری کرنے کے لیے تیار ہو جائے گا؟ اب کی بار انتہائی عاجزی کے ساتھ بہران کی طرف سے سوال آیا تھا۔ اخیار نے دونوں کو باری باری دیکھا تھا۔ میرے خیال سے تو ایسا احمق کوئی بھی نہیں ہوگا، وہ لیپ ٹاپ پر نظریں جماتے ہوئے بولا تھا۔ مجھے لگتا تھا کہ بھائی بہنوں کے لیے جان دے سکتے ہیں، ان کو چھوٹی چھوٹی خوشیاں دینے کے لیے کچھ بھی کر سکتے ہیں، لیکن اب مجھے سمجھ آ رہا ہے کہ لڑکیاں چاند تارے توڑ کر لانے والے لڑکوں کے وعدے پر یقین کیوں کر لیتی ہیں۔ جب ان کے بھائی انہیں رات کے 12 بجے ایک آئس کریم کھلانے نہیں لے جا سکتے تو وہ بیچاریاں لڑکوں کی باتوں میں تو آئیں گی نا، جو انہیں فلک تک لے جانے کے دعوے کرتے ہیں، منت نے انتہائی جذباتی ہوتے ہوئے کہا تھا۔ اسے پورا یقین تھا کہ اس کا بھائی اس وار سے نہیں بچ سکے گا۔ یہ جو چاند تارے توڑ کر لانے کے وعدے کرتے ہیں نا، وہی بعد میں رات کے 12 بجے کیا دن کے 12 بجے بھی ایک آئس کریم تک لا کر نہیں دیتے، کھلانے لے کر جانا تو دور کی بات ہے۔ ویسے جب تم دونوں سے کوئی چاند تارے توڑ کر لانے کا وعدہ کرے تو مجھے ضرور بتانا، میں اس بیچارے کی چوائس اور قسمت دونوں پر اظہار افسوس ضرور کروں گا۔ اور اب تم دونوں اپنے اپنے روم میں جاؤ اور آرام سے سو جاؤ، شاباش۔ اس کا جواب سن کر منت نے پہلو بدلا تھا۔ نہ جانے کون سے بھائی تھے جو بلیک میل ہو جاتے تھے۔ اگر میرا بھائی ہوتا تو میرے کہنے پر رات 12 بجے کیا رات کے 2 بجے بھی مجھے آئس کریم کھلانے لے جاتا، لیکن کوئی بات نہیں۔ خیار بھائی، بران اپنی بات ختم کرتے ہوئے خاموشی سے اٹھ گئی تھی۔
پیچھے ہی ہوں کہہ کر منت بھی اٹھی تھی۔ اچھا ٹھیک ہے چلو نیچے آ رہا ہوں میں، وہ ہار مانتے ہوئے لیپ ٹاپ کا کور گراتے ہوئے اٹھا تھا۔ میرے علاوہ کون احمق ہو سکتا ہے جو اتنا تھکا ہونے کے باوجود رات کے 12 بجے فرمائشیں پوری کرتا پھر رہا ہو۔ وہ منہ ہی منہ میں بڑبڑاتے ہوئے گاڑی کی کیس اٹھا کر ان کے ساتھ چل دیا تھا، جبکہ اس کی بات سن کر منت اور باران نے یا ہو کا نعرہ لگایا تھا۔ اس اسکرپٹ کا رائٹر کون تھا؟ سیڑھیوں سے اترتے ہوئے اخیار نے سنجیدگی سے سوال کیا تھا۔ کون سے اسکرپٹ کا؟ باران نے پیچھے مڑتے ہوئے پوچھا تھا۔ یہ چاند تاروں والے اسکرپٹ کا۔ آخری جملے کے علاوہ اسکرپٹ کا سارا کریڈٹ منت کو جاتا ہے، کیونکہ آخری جملہ خالصتاً میرا تھا اور میں نے خالصتاً دل سے بولا تھا، اس لیے تو آپ کے دل پر ٹھا کر کے لگا۔ باران کے بولنے پر منت جو فخریہ کالر جاننے لگی تھی، اس کا آخری جملہ سن کر برا سا منہ بنا کر رہ گئی تھی۔ وہ تینوں سیڑھیاں اتر رہے تھے کہ تینوں کے کان میں بھاری آواز پڑی تھی۔ تم تینوں اس وقت کہاں جا رہے ہو؟ دادی نے کڑے تیوروں سے پوچھا تھا۔ ان کا سوال سن کر منت اور باران دونوں نے ایک دوسرے کو ہمدردانہ نظروں سے دیکھا تھا۔ دادی انہوں نے آئس کریم کھانی تھی، میرا بھی دل کر رہا تھا تو بس آئس کریم کھانے جا رہے ہیں، آپ بھی آ جائیں۔ اخیار کا جواب سن کر پہلے تو دادی نے منت اور باران کو خوشمگین نگاہوں سے گھورا تھا، پھر ان کے ساتھ باہر کی جانب چل دی تھی۔ اخیار کے ہونٹوں پر مسکراہٹ ابھر کر معدوم ہو گئی تھی۔ اگر تم نے خود نہ کھانی ہوتی تو ان دونوں کے لیے میں تمہیں ہرگز نہ جانے دیتی۔ آخر تم اتنے تھکے ہوئے آئے ہو، لیکن اب چلو میں بھی تم لوگوں کے ساتھ کھا ہی لوں گی۔ گاڑی کے فرنٹ سیٹ پر بیٹھتے ہوئے دادی اس کی تھکاوٹ کا احساس کرتے ہوئے بولی تھی۔ کچھ نہیں ہوتا دادی، میں نے خود کھانی تھی آئس کریم، اس لیے انہیں لے کے جا رہا ہوں، ورنہ میں نے انہیں بالکل نہیں لے کر جانا تھا۔ دادی کی بات سن کر منت اور باران دونوں نے اخیار کی جانب دیکھا تھا، جو ان دونوں کے لیے بڑی صفائی سے جھوٹ بول رہا تھا۔ اس کے چہرے سے تھکاوٹ صاف واضح تھی۔ اس کے چہرے سے نظریں ہٹا کر دونوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا تھا۔ دونوں کے چہرے پر شرمندگی کے آثار ابھرے تھے، لیکن دونوں نے فخر اور غرور سے ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھے شخص کو دیکھا تھا۔ وہ دونوں جانتی تھی کہ وہ شخص بے حد تھکے ہونے کے باوجود بھی ان کی فرمائشیں پوری کرنے کا حوصلہ رکھتا تھا۔ اگر وہ 48 گھنٹوں کی ڈیوٹی کے بعد گھر آتا تھا تب بھی ان سے ہار مانتے ہوئے ان کی کوئی نہ کوئی فرمائش پوری کرنے کے لیے تیار ہو جاتا تھا۔ وہ بائی لفظ سے منسوب فرائض اور تقاضے پورے کرنا چاہتا تھا۔ زنائشہ اور اس کی بچپن کی دوست انشا یونیورسٹی سے واپس آ رہی تھی۔ انشا اور وہ یونیورسٹی کے ٹیچرز کے گناہ بخشوانے میں مصروف تھی کہ زنائشہ کی نظر سر کے بالکل پاس برگر کی ریہڑی پر پڑی تھی۔ اس نے چیختے ہوئے ڈرائیور کو گاڑی روکنے کا کہا تھا۔ انشا نے حیرت سے اسے دیکھا تھا۔ یار مجھے برگر کھانا ہے، وہ للچائے ہوئے انداز میں بولی تھی۔ تمہیں یہاں سے برگر کھانا ہے؟ انشا نے اس جگہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ وہ اسٹریٹ فوڈ کی شوقین ہے، لیکن یہاں سے برگر کھانے کی اجازت تو وہ اسے بالکل نہیں دے سکتی تھی، اس لیے اس کا ڈیڑھ بھرا جواب سنے بغیر بولی تھی۔ میں تمہیں میکڈونلڈ کا برگر کھلاؤں گی، یہاں کا برگر چھوڑو تم، وہ اسے لالچ دیتے ہوئے بولی تھی۔ تم تو ہو ہی برگر بچی، میں تو آج یہی سے برگر کھاؤں گی۔ وہ اس کی کوئی بات سنے بغیر گاڑی کا دروازہ کھول کر باہر نکل گئی تھی۔ وہ برگر والی ریہڑی کے پاس پہنچی تھی اور ریہڑی کے پاس کھڑے شخص پر غور کیے بغیر بولی تھی، فٹافٹ ایک انڈے والا برگر بنا دے۔ اخیار جو ایک دوست کے ساتھ بینک آیا ہوا تھا، اس کا انتظار کرتے ہوئے گاڑی سے باہر نکل آیا تھا۔ اس کا دوست ابھی تک بینک میں ہی تھا، لیکن وہ غلطی کر گیا تھا کہ کوڈ کیے بغیر وہ گاڑی سڑک کے کنارے کھڑی کیے خود ریہڑی کے بالکل پاس کھڑا تھا۔ لیکن اسے یہ دیکھ کر شدید حیرت ہوئی تھی کہ ہلکے جامنی رنگ کا سوٹ پہنے، سر پر ویسے ہی سفید چادر لیے وہ وہی لڑکی تھی جس نے اسے ٹیکسی ڈرائیور بنایا تھا اور آج اسے برگر والا بنا گئی تھی۔ وہ مشکل اپنی حیرت کو ضبط کرتے ہوئے بولا تھا، جی بھائی انڈے والا برگر۔ وہ اس کی حیرت کا نوٹس لیے بغیر اس کے جی کو سوال سمجھتے ہوئے اپنے بیگ سے پیسے نکالتے ہوئے بولی تھی۔ اخیار ضبط کر کے رہ گیا تھا۔ وہ پچھلا اور اب والا حساب برابر کرنے کے لیے بولنے ہی لگا تھا کہ اس کے الفاظ پہلے کی طرح منہ میں ہی رہ گئے تھے۔ اس کا دوست پاس آتے ہوئے بولا تھا، سوری یار میں نے تمہیں زیادہ ہی انتظار کروایا۔ وہ لہجے میں مصنوعی شرمندگی لاتے ہوئے بولا تھا، جبکہ انداز سے صاف ظاہر ہو رہا تھا کہ وہ ذرا بھی شرمندہ نہیں ہے۔ اخیار نے اس کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا تھا، لیکن زنائشہ نے اپنے بیگ سے پیسے نکال کر اسے تھمانے کے لیے ہاتھ آگے بڑھاتے ہوئے غیر ارادی طور پر اخیار اور اس کے دوست پر نظر ڈالی تھی۔ اخیار کے دوست نے بھی حیرت سے یہ منظر دیکھا تھا کہ آخر ایک لڑکی اسے پیسے کیوں تھما رہی تھی۔ زنائشہ صورتحال کو سمجھ کر کچھ بولنے ہی لگی تھی کہ برگر والا جلدی سے ریہڑی کے پاس پہنچتے ہوئے بولا تھا، جی بی بی جی کیا چاہیے؟ وہ اس کی جانب سوالیہ نظروں سے دیکھتے ہوئے بولا تھا۔ زنائشہ نے جلدی سے پیسوں والا ہاتھ پیچھے کھینچا تھا اور وضاحت دیتے ہوئے بولی تھی، وہ آپ بالکل پاس کھڑے تھے تو مجھے لگا اس کی بات ادھوری رہ گئی اور اخیار پیچو تاپ کھاتا گاڑی میں بیٹھ گیا تھا۔ اپنے دوست کے گاڑی میں بیٹھنے پر اس نے ڈیش بورڈ پر پڑے سن گلاسز اٹھا کر آنکھوں پر لگائے تھے اور فوراً سے گاڑی اس کے پاس سے گزار کر لے گیا تھا۔ عجیب سنگ کی انسان ہے، وضاحت بھی نہیں کرنے تھی، وہ کہہ کر سر چٹک کر برگر والے کی جانب متوجہ ہو گئی تھی۔ اخیار نے مڑ کر سائیڈ ویو مرر سے اس کی شان بے نیازی دیکھی تھی۔ مرر میں دکھتا اس کا عکس گاڑی کے دور ہونے پر معدوم ہونے لگا تھا
اور اس نے انتہائی ضبط سے پاس بیٹھے دوست کا کہکہا برداشت کیا تھا۔ لائک سیریسلی، وہ لڑکی تمہیں برگر والا بنا گئی، وہ کہکہا لگاتے ہوئے بولا تھا۔ وہ مجھے ٹیکسی ڈرائیور بھی بنا چکی ہے، وہ خود کلامی کے انداز میں بولا تھا جو اس کا دوست سن نہیں پایا تھا۔ اپنے دوست کا مذاق اڑانا وہ بالکل نظر انداز کر گیا تھا۔ تسلی سے برگر کھانے کے بعد زنائشہ نے انشا کو اپنی بے وقوفی بتائی تھی اور اس کے اطمینان بڑے انداز کو دیکھ کر انشا سر پیٹ کے رہ گئی تھی۔ زنائشہ، مجھے لگتا ہے تمہیں چشمہ لگنے والا ہے، انشا نے بغیر کوئی لحاظ کیے طنز کیا تھا۔ یہ آگے پیچھے ہونے والے 2 واقعات کے بعد قسم سے مجھے اس بات کا احساس ہوا ہے کہ مجھے واقعی چشمہ لگنے والا ہے۔ انشا اس کے انتہائی آجزانہ لہجے کو محسوس کرتے ہوئے دل محسوس کر رہ گئی تھی۔ اس کے دماغ کا ایک آدھا سکریو ڈھیلا تھا اور اب اسے اس بات پر یقین آ گیا تھا۔ گھر پہنچ کر اس نے سب سے پہلے خود کو مرر میں دیکھا تھا، لیکن خود کو 5 منٹ تک تسلی دیکھتے رہنے کے بعد بھی وہ اس بات کا قائل نہیں ہوا تھا کہ وہ کسی بھی زاویے سے برگر والا لگ رہا تھا، اور آئندہ کے لیے اس نے عہد کیا تھا کہ وہ کبھی رافولیے میں گھر سے نہیں نکلے گا۔ اپنے کمرے سے نکل کر وہ لاؤنج میں آیا تھا جہاں دادی اور منت کی بحث چل رہی تھی۔ بیچ بیچ میں بران اپنی دوستی اور رشتہ داری کا فرض نبھاتے ہوئے منت کی سائڈ لے رہی تھی۔ کیا ہوا ہے؟ اخیار نے ساری صورتحال جاننے کے لیے سوال کیا تھا۔ ہونا کیا ہے؟ اس سے ذرا پوچھو کہ یہ مجھے شاٹ آؤٹ کیوں نہیں دے رہی؟ آفٹر آل میں اس کی دادی ہوں، اتنا ہی تو کہا ہے میں نے کہ انسٹا پر ایک سٹوری لگا دے، اتنی سی بات نہیں مان رہی میری؟ دادی نے شکایتی انداز میں اخیار کو بتایا تھا۔ منت یار لگا دو نا، وہ ان کی بحث ختم کروانے کے لیے منت سے بولا تھا۔ بھائی اب میں کیا سٹوری لگاؤں کہ پلیز میری دادو کو فالو کریں؟ مجھے نہیں لگانی، سب میری دادو کو فالو کریں۔ کیا سوچیں گے کہ میری دادی انسٹاگرام استعمال کرتی ہے؟ تو تم دادی نہ لکھو، دادی نے اسے آسان حل پیش کیا تھا۔ آپ تو جاتی یہی ہیں کہ آپ کو دادی نہ بلایا جائے، تو اس میں حرج ہی کیا ہے؟ غور سے دیکھو ذرا، مجھے کہیں سے بھی لگتی ہوں میں دادی؟ دادی اتراتے ہوئے بولی تھی۔ دادی اگر آپ یہ سننا چاہتی ہیں کہ میں بولوں کہ آپ تو شیزہ لگتی ہیں تو میں آپ کو بتا دوں کہ میں جھوٹ نہیں بولتی۔ اخیار دیکھ لو، دادی کے ساتھ بدتمیزی کر رہی ہے۔ ابھی تو آپ نے کہا کہ آپ کہیں سے بھی دادی لگتی ہی نہیں ہیں۔ مندے مانگ مانگ کر لیا تھا میں نے اسے، اس لیے اس کا نام بھی میں نے منت رکھا تھا، مگر اسے دیکھ کر مجھے اپنی ساری منتوں پر افسوس ہوتا ہے۔ اور دادی میں مہران بھی اپنے بارے میں کچھ ایسا ہی سننا چاہتی تھی کہ اسے بھی منتوں سے حاصل کیا گیا تھا۔ بیٹا تم تو بونس میں آئی ہو، مانگا میں نے ایک کو تھا کیونکہ مجھے پوتی کا بہت شوق تھا، مجھے کیا پتا تھا کہ ایک کے ساتھ ایک فری ملے گا۔ دادی کی بات سن کر منت اور بہران دونوں نے برا سا منہ بنایا تھا۔ وہ دونوں چچا زاد تھی، سنا تھا، اور یہ سچ تھا کہ دادی نے واقعی کئی منتیں مانگی تھیں، وظیفے کے لیے تھے کہ اللہ ان کے دونوں بیٹوں میں سے کسی ایک کو بیٹی عطا کرے، اور پھر ایک کے بعد اللہ نے دوسرے بیٹے کو بھی بیٹی سے نواز دیا تھا۔ اب تم نے سٹوری لگانی ہے یا نہیں؟ دادی پھر سے اصل بات کی طرف لوٹی تھی۔ نہیں لگانی، منت نے بات ہی ختم کی تھی۔ ٹھیک ہے، دادی تحمل سے مسکراتی ہوئی وہاں سے اٹھ گئی تھی۔ منت اور بہران دونوں نے ایک دوسرے کی جانب دیکھا تھا۔ دادی جب جب مسکراتے ہوئے بات ختم کرتی تھی تب تب دونوں کو کوئی نہ کوئی نقصان اٹھانا پڑتا تھا۔ ان دونوں کے بقول جب جب راحت دادی ان کے پاس سے بحث چھوڑ کر مسکراتے ہوئے اٹھتی تھی تب تب ان دونوں کے لیے راحت ہاؤس میں راحت نہیں رہتی تھی۔ راحت ولا کی سربراہ راحت دادی تھی جو تمام فیصلے کرتی تھی، اور راحت ولا کے تمام مکین ان کا حکم مانتے بھی تھے۔ راحت بیگم کے 2 بیٹے تھے جو اپنا اپنا بزنس کرتے تھے۔ بڑے بیٹے کے 2 بچے تھے، اخیار اور منت، جبکہ چھوٹے بیٹے کی ایک ہی بیٹی تھی، بہران۔ ان کی دونوں بہوؤں کی بھی آپس میں خوب بنتی تھی اور جو اپنا بوتیک کا کاروبار چلا رہی تھی، بس دادی کی اپنی پوتیوں کے ساتھ نہیں بنتی تھی، کیونکہ دادی کے مطابق انہیں اپنی پوتیاں کم اور چھوٹی بہنیں زیادہ لگتی تھی، جس کی بنا پر اکثر ان دادی پوتیوں میں بحث مباحثہ اور تکرار چلتی رہتی تھی، جسے دادی اور اس کی پوتیوں کے علاوہ کوئی سیر میں نہیں لیتا تھا۔ ان کی دونوں پوتیاں بھی کالج سے فارغ ہو کر یونیورسٹی کے ابتدائی سال میں تھی۔ منت اور بہران کے مطابق راحت ہاؤس میں دادی کے پیار اور محبت و شفقت کا واحد حقدار اخیار تھا، جو اخیار کو جاب کے ساتھ ساتھ ہسپتال کے تعمیری معاملات نے خاصا الجھا رکھا تھا۔ آج وہ نقصد تیار ہو کر ہسپتال ڈیوٹی کے لیے جا رہا تھا۔ سگنل پر گاڑی روکے وہ سگنل کے کھولنے کا انتظار کر رہا تھا کہ غیر ارادی طور پر اس کی نظر اپنے ساتھ والی قطار میں موجود گاڑی کی ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھی اس لڑکی پر پڑی۔ وہ وہی لڑکی تھی جو 2 ملاقاتوں میں اسے ٹیکسی ڈرائیور اور برگر والا بنا چکی تھی۔ آج وہ بالکل رفولیے میں نہیں تھا۔ اس کے دل نے تمنا کی تھی کہ آج وہ لڑکی اسے ضرور دیکھے۔ وہ جاننا چاہتا تھا کہ آخر وہ لڑکی سلیے میں اسے کون سا خطاب دیتی ہے۔ وہ مسلسل اس لڑکی کو دیکھ رہا تھا۔ بادامی رنگ کا دوپٹہ اس کے سر کو ڈانپے ہوئے تھا، مگر پھر بھی بالوں کی چند شرارتی لٹیں اس کے چہرے کے گرد رقص کر رہی تھی۔ پہلی 2 ملاقاتوں کی نسبت آج وہ اس سے زیادہ پیاری لگی تھی۔ وہ بے ظاہری سے سگنل کے کھولنے کا انتظار کر رہی تھی کہ مانگنے والے بچے نے گاڑی کا شیشہ بجایا تھا۔ اخیار ساری کارروائی دیکھ رہا تھا۔ اس نے شیشہ نیچے کیا تھا اور مسکراتے ہوئے نیلی رنگ کا نوٹ بچے کی ہتھیلی پر رکھ دیا تھا۔ اتنا بڑا نوٹ دیکھ کر بچے کا چہرہ کھلتا تھا۔ اتنی دیر میں سگنل بھی کھل گیا تھا اور اس نے مسکرا کر بچے کو دیکھتے ہوئے بائے کرنے کے انداز میں ہاتھ ہلایا تھا اور گاڑی آگے بڑھا دی تھی۔ اخیار کے ہونٹوں پر یہ دیکھ کر مسکراہٹ ابھری تھی۔ اس نے بھی گاڑی آگے بڑھا دی تھی۔ تھوڑی دیر تک وہ ہسپتال پہنچ چکا تھا۔
2 घंटों तक वो चंद मरीजों की फाइल देखने में मसरूफ रहा था। आज उसे एक सर्जरी करनी थी, इसलिए मरीजों की फाइल्स देखने के बाद वो अपने साथी डॉक्टर का पता करने के लिए रिसेप्शनिस्ट के पास गया था। अभी वो कुछ बोलने ही वाला था कि उससे पहले उसे अपने कानों में जानी पहचानी आवाज़ सुनाई दी थी। आप डॉक्टर उस्मा की नेक्स्ट अपॉइंटमेंट दे दें, अगले हफ्ते फिर हमें चेकअप के लिए आना है। अखियार ने इस आवाज़ की जानिब देखा था। इसके साथ एक बूढ़ी खातून मौजूद थी जो इस वक्त उसके साथ कार में नहीं थी। इस खातून के हुलिये से ही लग रहा था कि वो उसकी रिश्तेदार नहीं थी। दरअसल मैम, इस हॉस्पिटल में 2 उस्मा नाम की डॉक्टर है। आप बता दें कि गायनाकोलॉजिस्ट की अपॉइंटमेंट चाहिए आपको या कार्डियोलॉजिस्ट की? रिसेप्शनिस्ट ने शाइस्ता लहजे में अपनाते हुए पूछा था। कार्डियोलॉजिस्ट की अपॉइंटमेंट चाहिए हमें। इसके बताने पर रिसेप्शनिस्ट ने उसे तारीख और वक्त बता दिया था। उसने शुक्रिया बोलते हुए अपने साथ मौजूद खातून को चलने का इशारा किया था और ख़ुद भी आगे बढ़ गई थी। अखियार तब तक वहाँ से नहीं हिला था जब तक वो उसकी आंखों से बिल्कुल ओझल नहीं हो गई। जुनैशा जब घर पहुंची तो सभी उसके इंतजार में बैठे थे। लाउंज में दाखिल होते ही उसने सबको सलाम किया था और दादी के साथ सोफे पर बैठ गई थी। कहाँ से आ रही हो लड़की? उन्होंने खुशमगी निगाहों से घूरते हुए पूछा था। खिदमत हाल का कौन सा कारनामा सर अंजाम देकर लौटी है मोहतरमा? दादी को चाय पकड़ाते हुए अम्मी ने करे तेवरों से पूछा था। किस कमबख्त ने मेरी बच्ची को घर वाले बुला रखे हैं? बाबा ने लतीफ सा तंज करते हुए पूछा था। वो अक्सर जुनैशा से इस तरह के मजाक करते रहते थे। उन्होंने अपनी बेटी की तरबियत की थी और वो अच्छी तरह से जानते थे कि उनकी बेटी अपनी तरबियत और हदूद को बिल्कुल नहीं भूलती थी। वो उससे इस तरह के मजाक भी इसलिए करते थे कि अगर कभी कोई ऐसी बात हो तो उन्हें बताते हुए बिल्कुल न झिझके। दादा, आपने कुछ बोलना है तो आप ही बोल लें, फिर मैं इज्तिमाई तौर पर सबके सवालों का जवाब दे देती हूँ। इसने दादा को देखते हुए पूछा था। सारे सवाल तो उन्होंने पूछ लिए हैं, मुझे कोई अल्फाज नहीं मिल रहे सवाल पूछने के लिए। मैं अगली बार पूछ लूँगा, तुम अभी तसल्ली से सिर्फ इनके सवालों का जवाब दो। दादा सर खुजाते हुए बोले थे। ओके बॉस, डन हो गया। वो उन्हें जवाब देकर सवाल करने वालों की जानिब मुतवज्जा हुई थी। जी तो दादी साहबा, मैं हॉस्पिटल से आ रही हूँ। होंठों पर मुस्कुराहट सजाते हुए वो बोली थी। उसका जवाब सुनकर दादी के कलेजे पर हाथ पड़ा था। अम्मा नूरा का चेकअप करवा के लौटी हूँ। अब रुख माँ की तरफ था। दादी को उसका जुमला सुनकर तसल्ली हुई थी। और बाबा जान, कमबख्त अम्मा नूरा ने मुझे घर वाले बुला रखे हैं। वो अपने बाबा को देखते हुए जिस अंदाज में बोली थी, उन्होंने बेख्तियार खजालत से कहका लगाया था। अम्मा नूरा उनकी पुरानी मुलाजिमा थी जो काफ़ी अरसे से अपनी नौकरी छोड़ चुकी थी और बीमार रहती थी, और जुनैशा इब्राहिम अपनी फितरत से मजबूर होकर इनकी खैर खबर रखती थी और अब इनका इलाज करवा रही थी। इसकी बात सुनकर सबका तफ्तीशी लहजा तो सिफी लहजे में बदल चुका था। उसने भी सुख का सांस लिया था। बेटा, हमें तुम्हारी मदद करने पर कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन फिर भी तुम एहतियात से काम लिया करो। दूसरों का ख्याल रखना अच्छी बात है, लेकिन दूसरों का ख्याल रखते रखते अपनी साथ को नज़रअंदाज कर देना गलत बात है। दादा उसे समझाते हुए बोल रहे थे। वो अक्सर उसे समझाते रहते थे क्योंकि वो उसकी प्यासी फितरत से अच्छी तरह वाकिफ थे। उसने भी उनकी बात समझते हुए उस बात में सर हिलाया था। उसकी कुल कायनात ही वो लोग थे। उसे हमेशा से चाह रही थी कि वो उसके चाचू मिलजुल कर रहे। जिंदगी में उसके पास सब कुछ था, बस रिश्तों की कमी थी। उसके मुताबिक दादा दादी और माँ बाप का रिश्ता उसके लिए नाकाफी था। वो चाहती थी कि वो लोग भी जॉइंट फैमिली सिस्टम का हिस्सा होते। वो अपनी चचियों से लाद उठवाती, अपने कजन्स के साथ अल्लाह गुल्ला करती, लेकिन उसकी ख्वाहिश इतने सालों से अधूरी थी। अखियार जब घर लौटा तो दादी लाउंज में उसके साथ इंतजार में बैठी थी। साथ ही दूसरे सोफे पर मन्नत और बारान अपने अपने मोबाइल में घुसी हुई थी। अखियार ने सबको इज्तिमाई सलाम किया था। मन्नत इसके सलाम का जवाब देते हुए किचन की जानिब बढ़ी थी। ये उसकी पुरानी आदत थी कि अगर अखियार घर आता था और वो पास होती थी तो उसे पानी का गिलास ज़रूर देती थी, चाहे उसे प्यास हो या ना हो। अभी वो पानी का गिलास लाकर उसके सामने खड़ी थी। शुक्रिया। अखियार ने मोहब्बत से गिलास थाम लिया था। अखियार, तुम खाना तो खाओगे? दादी के लहजे से उसे समझ नहीं आई थी कि वो पूछ रही थी या बता रही थी। जी दादी, मैं खाना खाऊंगा। अच्छा चलो फिर तुम्हें किसी अच्छे से रेस्टोरेंट से खाना खिलाती हूँ। तुम थके हुए हो, कहाँ ड्राइव करोगे? मैं ड्राइवर को कहती हूँ, वो गाड़ी निकालता है, तब तक तुम फ्रेश हो जाओ। दादी की शफकत भरी बात सुनकर अखियार को खुश हुआ था, जबकि मन्नत और बारान ने एक दूसरे की तरफ देखा था। नुकसान, दोनों एक जुबान होकर बोली थी। अखियार उठकर अपने कमरे की जानिब चल दिया था। दादी ने इत्मीनान से उन्हें नज़रअंदाज किया था और उठकर ड्राइवर को गाड़ी निकालने का बोलकर वापस आकर बैठ गई थी। अभी वो सोफे पर बैठी थी कि मोबाइल पर नोटिफिकेशन जगमगाया था। नज़दीक की नज़र कमज़ोर होने की वजह से उन्होंने मोबाइल थोड़ा फासले पर किया था। इसी वक्त मन्नत ने इंतहाई अदब से दोनों हाथों में थामे ग्लासेस उनकी जानिब बढ़ाए थे। दादी ने एक शान से ग्लासेस उठाकर आंखों पर लगाए थे। इसी वक्त दूसरा नोटिफिकेशन भी उभरा था। मन्नत और बारान दोनों ने उन्हें अपनी अपनी स्टोरी पर मेंशन किया था। दादी ने बारी बारी दोनों को देखा था और नखुवत से मुंह मोड़ लिया था। दादी, वो मैं कह रही ना, हम दोनों भी साथ चले तो? मन्नत ने मासूमाना लहजे में सवाल किया था। अगर
यूं ही नखवत से मुंह मोड़े दादी चंद लम्हे खामोश रही थी और फिर एकदम उनकी जानिब देखते हुए मुस्कुराते हुए बोली थी, ठीक है चलो तुम दोनों भी। क्या याद करोगी किस्मत ने तुम दोनों को किस दादी की पोतियां बनाया था। वो शान भी नियाजी से बोलते हुए न खुशी की नवीद सुना चुकी थी। सब लोग लॉन्च में बैठे थे। जुनाइशा मोबाइल इस्तेमाल करके उकता चुकी थी। उसका बिल्कुल दिल नहीं लग रहा था। दादा दादी टीवी देखने में मसरूफ थे, अम्मी मैगजीन की वर्क घुमाने में मसरूफ थे, जबकि बाबा लैपटॉप पर कुछ देखने में मसरूफ थे। उसने सब पर एक उकताई हुई नजर डाली थी। बाबा आज कहीं बाहर खाना खाएं, बिलाकर उसे अपनी उकताहट को दूर करने का यही हल नजर आया था। मैं तो राजी हूँ, बाकी सबसे पूछ लो। जी तो दादा दादी और अम्मी, क्या फैसला है आपका। हम मना करेंगे तो कौन सा तुम रुक जाओगे, इसलिए हम भी तैयार है। सबने हामी भर ली थी और थोड़ी देर के बाद वो सब रेस्टोरेंट के लिए निकल गए थे। अखियात फ्रेश होकर नीचे आ चुका था। दादी के साथ वो दोनों उसी के इंतजार में गाड़ी में बैठी थी। पैसेंजर सीट पर बैठते ही अखियात ने ड्राइवर को चलने का इशारा किया था। 20 मिनट की मुसाफत तय करके वो रेस्टोरेंट पहुंच चुके थे। एंट्रेंस पर पहुंचकर मन्नत ने बेख्तियार माथे पर हाथ मारा था। शिट, वो बोलते हुए रुक गई थी। क्या हुआ। अखियात ने रुककर उसकी जानिब देखा था। वह मैं अपना पाउच गाड़ी में भूल गई, मेरा मोबाइल था उसमें, आप यहीं रुके, मैं अभी लेकर आई। नहीं तुम रहने दो, मैं जाता हूँ ले आता हूँ। अखियात को उससे अकेले पार्किंग एरिया भेजना मुनासिब नहीं लगा था, इसलिए वो खुद ही पार्किंग एरिया की जानिब चल दिया था, जबकि दादी की जानिब मन्नत और बारान अंदर दाखिल हो चुकी थी। वो लोग खाना खाकर रेस्टोरेंट से निकलने लगे थे कि उसके बाबा अचानक सामने से चलकर आती खातून को देखकर रुके थे। जुनाइशा ने उनके रुकने पर ताज्जुब से उन्हें देखा था। खैरियत बाबा, आप रुक क्यों गए। जुनाइशा के पूछने पर बाकी सब भी उनकी तरफ मुतवज्जा हुए थे। जेश बेटा, वो जो सामने आ रही है वो मेरी यूनिवर्सिटी की टीचर है, आओ मिलते हैं उनसे, बाबा ने दादी की जानिब इशारा करते हुए कहा था, जो एक टेबल के गिर्द बैठ चुकी थी। अस्सलाम वालेकुम मैम, कैसी हैं आप। इब्राहिम साहब पुरजोशी से बोले थे। उनकी आवाज़ सुनकर राहत बेगम के साथ साथ मन्नत और बारान भी उनकी जानिब मुतवज्जा हुई थी। अरे इब्राहिम बेटा आप। वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं। अपने स्टूडेंट को सामने देखने की खुशी उनके चेहरे के साथ साथ उनके लहजे से भी झलक रही थी। खुशी हुई ये देखकर आपको अभी तक मेरा नाम याद है। इब्राहिम साहिब का चेहरा खुशी से तिमतिमा रहा था। अरे बेटा, एक टीचर अपने स्टूडेंट के नाम और काम कभी नहीं भूलता। आप तो वैसे भी अपने सेशन के सबसे मुअद्दब स्टूडेंट थे, आपको भला कैसे बुलाया जा सकता है। और बताओ क्या करते हो, कहीं जॉब या फिर अपना बिजनेस। इनकी तारीफ करने के साथ साथ उन्होंने टीचर की तरह जानना चाहा था। अल्हम्दुलिल्लाह अपना बिजनेस है। चलो माशाल्लाह, ये तो अच्छी बात है। ये साथ तुम्हारी बेटी है, उन्होंने जुनाइशा की जानिब इशारा करते हुए पूछा था, जो उनके पीछे खड़ी थी। जी ये मेरी बेटी है, जुनाइशा इब्राहिम। उनके तारुफ करवाने पर जुनाइशा ने उन्हें सलाम किया था। माशाल्लाह बहुत प्यारी बच्ची है, उन्होंने जुनाइशा की मनमोहनी सूरत को नज़र में रखते हुए कहा था। चंद मिनट यूं ही बातचीत के बाद वो उन्हें अल्लाह हाफिज़ बोलकर रेस्टोरेंट से निकल आए थे। अखियात गाड़ी से पाउच लेकर पार्किंग एरिया से निकलने ही लगा था कि उसका मोबाइल बजा था। अस्पताल से कॉल आ रही थी जो सुनना ज़रूरी थी। वो वहीं खड़ा कॉल सुन रहा था कि एकदम उसके दिल में कोई नामालूम सा एहसास जगा था, शायद किसी दिल के करीबी शख्स के पास होने का एहसास, मगर वो इस एहसास को कोई नाम नहीं दे पाया था। जी तो फ्रेंड, कैसी लगी आज की एपिसोड कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। फिर हाजिर होंगे नावल की नेक्स्ट एपिसोड के साथ। तब तक के लिए इजाज़त, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।